دعا کی شرطیں کیا ہیں؟ دعا کی شرطیں کیا ہیں؟ دعا کے آداب کیا ہیں؟ جلدی جلدی بات ختم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دعا کے اندر 7 چیزیں موٹی موٹی جان لیں کہ 7 چیزیں کنڈیشن ہیں دعا کے اندر، ضروری ہے، ان کے بغیر دعا ہماری قبول نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز، دعا جب بھی آپ کریں اللہ سے کریں، توحید کے بغیر دعا نہیں قبول ہوگی۔ یہ آپ یقین رکھیں، عقیدہ رکھیں، ایمان رکھیں کہ ہمیں اللہ ہی سے دعا کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا۔ یہ عقیدہ رکھ کے آپ اللہ سے دعا کریں۔ دوسری چیز، جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں۔ آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کو اگر دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو ابھی نہ دینا چاہ رہا ہوں جو آپ مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی دے دے تو آپ کے حق میں وہ چیز بری ثابت ہو جائے۔ بعض سلف کے بارے میں منقول ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تیری راہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، غزوے میں جانا چاہتا ہوں، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی، دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ دماغ میں بات ڈالی گئی کہ یہ جنگ میں نہ جانا ابھی فی الحال تمہارے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ جنگ میں تم گئے تو تم قیدی ہو جاؤ گے، اور جب قیدی ہو جاؤ گے اور قید میں تم کو ٹارچر کیا جائے گا، تم اسلام چھوڑ کے نصرانی اور عیسائی بن جاؤ گے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہمارے سلیکشن سے تو بہتر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے رہا ہے، جو اس کا انتخاب ہے، جو اس کی چوائس ہے، وہ ہماری چوائس سے تو بہرحال بہتر ہے۔ تو دعا میں جلدی نہ کریں میرے بھائی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ شر کی دعا نہ کریں، کوئی غلط چیز کی دعا نہ کریں، کسی حرام کام کی دعا نہ کریں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں حضور قلب کے ساتھ دعا کریں، حضور قلب کے ساتھ دعا کریں، دل حاضر ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم دعا کر رہے ہیں اور دماغ ہمارا کہیں اور ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اللہ سے بہتر گمان رکھیں، اس امید کے ساتھ دعا کریں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ضرور دعا قبول کرے گا۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ کمائی کو اپنی حلال کریں، حرام کمائی والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑا طویل سفر کر کے اللہ کا بندہ آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا اطب مطعمک، اپنی کمائی کو، جو تم کھانا کھا رہے ہو اس کھانے کو حلال کرو، تو جب دعوت تک تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اور ساتویں چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم جب دعا کریں تو ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا، شک نہ ہو، تردد نہ ہو، تذبذب نہ ہو، ڈاؤٹ نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو، یقین ہو کہ اللہ ہماری دعا ضرور کرے گا۔ دعا کے کچھ آداب بھی ہیں، جب دعا کریں پہلے اللہ کی تعریف کریں، اور تعریف کرنے کے لیے سورہ فاتحہ سب سے بیسٹ ہے۔ دعا کے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر نبی پر درود پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے دعا میں نبی پر درود پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کریں، نبی پر درود پڑھیں، اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگیں، جو دعا کرنا ہے دعا کریں، اور دعا میں تین بار چیزیں مانگیں۔ یہ بھی نبی کا طریقہ تھا، ایک سوال آپ 3 بار کرتے تھے۔ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں، بہتر ہے، دعا کے آداب میں سے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ دعا کی قبولیت کے اوقات تلاش کریں کہ کن اوقات میں دعا قبول ہے۔ جیسے جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کوئی قبولیت کی گھڑی ہے، اس کی وضاحت نہیں کی گئی حدیثوں کے اندر، لیکن کوئی ہے قبولیت کی گھڑی، اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن خوب دعا کریں، ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ہمیں مل جائے۔ آج کل رمضان کا مہینہ ہے، سحری میں ہم اٹھ ہی جاتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے، 15 منٹ پہلے، وہ ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ صبح سحری کے پہلے جلد سحری سے فارغ ہو جائیں۔ اب سحری سے لے کر کے فجر کے بیچ کا جو وقت ہے اس کو ضائع نہ کریں، اس کو بستر پہ لیٹنے میں وضو کر کے بیٹھ جائیں، اللہ سے خوب دعا کریں۔ وہ سحر کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، سہانا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، افطار کے پہلے صرف جو ہے وہ افطار کے دسترخوان پر توجہ نہ ہوا، دسترخوان پہ تھوڑا 15 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، اپنے بچوں کو لے کر کے ساتھ دعا کریں، بچے بھی آپ سے دعا کرنا سیکھیں، عورتیں بھی سیکھیں دعا کرنا آپ سے۔ تو دعا کے یہ جو اوقات ہیں، قبولیت کے اوقات ہیں، ان کو تلاش کریں۔ اسی طریقے سے دعا میں گڑ گڑائیں اللہ سے، روئیں اللہ سے، اللہ سے ایسے انداز میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رونے اور گڑ گڑانے پر اللہ رب العالمین رحم کرے اور آپ کی دعا قبول کر لے۔ اسی طریقے سے جب دعا کریں اللہ سے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ خشوع اور خضوع ہو، جھک کر کے، تکبر کے ساتھ نہیں، گھمنڈ کے ساتھ نہیں،
یہ اس انداز سے نہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے لینا، بھائی اللہ کی مرضی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو ہمیں ضرورت ہے ہم گڑ گڑائیں، ہم خشوع اور خضوع اپنے اندر پیدا کریں۔ تو یہ دعا کے چند آداب ہیں، ان کا لحاظ رکھیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں دعا کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں روزے کی حالت میں کثرت سے ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں پروردگار ان کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، جو اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ موجود ہیں اللہ ان کو ایمان پر زندگی نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے، اس وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی تکلیف سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔